پیریڈ کے دوران کیا وہ پلز استعمال کر کے روزہ رکھ سکتی ہیں؟ پل جو ہے یہ شریعت میں اجازت ہے، ہم اس کی اجازت دیتے ہیں، کیونکہ اگر ایک صحت مند خاتون ہے تو اس کو ایک پیریڈ ڈیلے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب اسلام آیا فتوے کے مطابق کیا تب پلز تھیں؟ اگر تب پلز نہیں تھی تو تب کے لوگ کیا کرتے؟ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ریسنٹ جو پوڈ کاسٹ ہم نے کیا تھا اس میں ہم نے بات کی تھی جو فیمیلز کے اسپیشل ڈیز ہوتے ہیں پیریڈ کے دوران کیا وہ پلز استعمال کر کے روزہ رکھ سکتی ہیں۔ اس ویڈیو کے بعد جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ایک دفعہ کوہرام مچ گیا کہ اتنے کامنٹس آئے ہیں، اتنی لڑکیوں نے اس کے اوپر وہ آپ کو ٹرول کیا اور کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ اگر دین اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے تو آپ نئی چیزیں کیوں اس میں ایڈ کر رہی ہیں، اور پھر باقاعدہ طور پر انہوں نے کچھ چیزیں اپنے جو تجربات ہیں وہ مینشن بھی کی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ اتنی خطرناک پلز ہیں جو ڈاکٹر صاحبہ بتا رہی ہیں تو ہماری زندگی خراب کریں گی۔ تو میں کچھ کامنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، کائنڈلی آپ بتائیے گا کہ کیا یہ پلز استعمال کرنی چاہیے یا نہیں، اگر کرنی بھی چاہیے تو کیا ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق، یا اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں، اور پھر عمرے اور حج کے بھی کچھ تذکرے ہیں وہ بھی بات کریں گے کہ کیا وہاں پر خواتین استعمال کرتی یا نہیں۔ ایک خاتون نے لکھا ہے، ہیرا اس کا نام، ابراہیم ہے، وہ کہتی ہیں کہ یہ میڈیسن سائیڈ افیکٹ کرتی ہیں، جو قدرتی سسٹم اللہ نے ہمارے اندر رکھا ہے ہم اس کو روک نہیں سکتے، دین کے پابند نہیں بن سکتے، روزہ ہم آگے پیچھے رکھ سکتے ہیں۔ اس 5 دن کے بس میں نے عمرے پر جانا تھا، میں نے اپنی معلمہ سے پوچھا کہ یہ میڈیسن یوز کر سکتی ہوں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ میڈیسن کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں، اور اس میڈیسن کے سائیڈ افیکٹ ہونے کی وجہ سے آپ اپنی ٹکٹ آگے پیچھے کر سکتی ہیں۔ اگر آپ اس ڈیٹ کے حساب سے اپنے عمرے کی ارینجمنٹ کر لیں، کیونکہ یہ سسٹم قدرتی ہے، ہم اس کو روک نہیں سکتے، بہت سے سائیڈ افیکٹ پیدا ہوتے ہیں، کوئی بھی اس پر فتویٰ نہیں لگا سکتا، غلط بات ہے، اور یہ آپ جیسے لوگ اپنا مشورہ اپنے پاس رکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فتویٰ میں تو جاری نہیں کر رہی، ٹھیک ہے، میں نے تو سعودی گورنمنٹ کا فتویٰ آپ تک کنوے کیا، وہ سیلڈ، باقاعدہ وہ سیل لگی ہوئی ہے گورنمنٹ آف سعودی عربیہ کی، اور وہ اس میں سے میں نے آپ کو دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کمپلشن تھوڑی ہم دے رہے ہیں کہ ضرور ایسے کریں، یہ تو ہم چوائس دے رہے ہیں کہ اگر کسی نے یہ کرنا ہے اور وہ نہیں بعد میں روزے رکھ سکتی، یا کوئی مجبوری ہے یا کچھ ہے، تو وہ یہ کر سکتی ہیں، اور یہ پل سیف ہے۔ میں نے بتایا کہ اگر کسی کو دل کا عارضہ ہے یا جگر کا بہت سیویئر عارضہ ہے تو پھر وہ یہ پل نہ استعمال کریں، ادروائز ایک نارمل ہیلدی خاتون یا لڑکی میں یہ پل بالکل سیف ہے۔ اور میں جب ڈاکٹر نہیں بنی تھی تو میرے بھی یہی خیالات تھے، لیک آف نالج کی وجہ سے میں سمجھتی تھی کہ یہ پلز جو ہے نا یہ بڑی خطرناک ہیں، اور یہ تو نہ ڈیلے کرنا چاہیے پیریڈ، اور نہ یہ لے پرسن کے خیالات ہوتے ہیں۔ تو جب ڈاکٹر بن کے مجھے پتا چلا کہ یہ پروجسٹرون کی پل جو ہے یہ صرف دل کا عارضہ اور جگر کا عارضہ میں احتیاط سے لینی چاہیے، اس میں بھی ہم دے دیتے ہیں، لیکن باقی تو آپشنل ہے۔ اگر آپ بعد میں رکھنا چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، آپ روزے بعد میں پورے کر لیں، لیکن جو رمضان کے جو مقدس دن ہیں اور جن میں آپ نہیں ان کو چھوڑنا چاہتے، تو ایک آپشن دی میں نے کہ یہ میں نے نہیں، سعودی گورنمنٹ نے فتویٰ جو جاری کیا اس کے اوپر میں نے یہ بات کی۔ اور سیکنڈلی عمرہ کا تو وہ جو دین کی جہاں وہ مدرسہ میں گئیں اور وہ خاتون نے ان کو گائیڈ کیا کہ جی آپ عمرے کی ڈیٹ آگے کر لیں، بالکل، تو ان سے میرا سوال ہے کہ حج کی ڈیٹ تو ہم آگے نہیں کر سکتے، تو اگر حج آپ کا فال کر رہا ہے ان دنوں میں تو آپ تو باؤنڈ ہیں یہ پلز لینے کی، آپ کا تو حج ضائع ہو جائے گا، اتنے پیسے آپ نے لگائے، اتنا کچھ کیا۔ تو یہ پل جو ہے یہ شریعت میں اجازت ہے، میڈیکل جو کمیونٹی ہے ہم اس کی اجازت دیتے ہیں، کیونکہ اگر ایک صحت مند خاتون ہے تو اس کو ایک پیریڈ ڈیلے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایز اے کنسلٹنٹ گائنیکولوجسٹ یہ تو میں انڈورس کرتی ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ آپشنل ہے، آپ نے کرنا ہے کریں، آپ نے نہیں کرنا نہ کریں۔ پھر یہ تو ایک خوشخبری یا ایک بہت بڑا ایک ریسکیو ہوتا ہے ان عورتوں کے لیے جن کو مسلسل سپاٹنگ ہو رہی ہے۔ وہ تو بعد کی بات ہے کہ ڈائگنوز کریں کہ کیوں سپاٹنگ ہو رہی ہے، لیکن اگر وہ فال کر رہا ہے حج یا عمرہ ان کی اس کے اوپر، اور مسلسل سپاٹنگ، اور وہ پریشان ہے کہ ہم کیا کریں، تو یہ پلس تو ان کے لیے ایک مطلب ریسکیو نعمت ہے، بالکل نعمت ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو ان کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ وہ یہ پلز لے کے تو اپنا سب کچھ پرفارم کر سکتی ہیں، ورنہ تو وہ جا ہی نہ سکیں۔ تو یہ پلز جو ہیں
ڈاکٹر کے مشورے سے لیجئے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بازار جائیں اور اس کو خرید کے کھانا شروع کر دیں. ڈاکٹر کے مشورے سے اگر آپ کو کوئی ایسی ڈیزیز نہیں ہے جو اس کی کنٹرا انڈیکیشن ہے تو یہ بہت سیف پل ہے. اور میں پھر یہ کہوں گی کہ جو عورتیں کرنا چاہتی ہیں ڈیلے وہ کر سکتی ہیں. ایسا کوئی سسٹم بلاک نہیں ہوتا. یہ ایک تو مس انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ خون کہیں جمع نہیں ہوتا. یہ عام خون جو ہماری باڈی میں پھر رہا ہے یہ اس میں سے ہی نکلتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم نے اس کو بند کر دیا تو یہ کہیں جمع نہیں ہو رہا. یہ ہمارا عام خون جو سرکولیٹ کر رہا ہے بلڈ ویسلز میں یہ وہی خون ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک صارف لکھتے ہیں کہ جب فتویٰ دیا گیا یا جب اسلام آیا فتوے کے مطابق کیا تب پلز تھی؟ اگر تب پلز نہیں تھی تو تب کے لوگ کیا کرتے؟ اس وقت تو ہوائی جہاز بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے نا. تو اس وقت تو بہت چیزیں نہیں تھیں. ٹھیک ہے. تو ہم تو جیسے جیسے ایجادات ہوتی ہیں اس کے مطابق چلتے ہیں نا. بالکل ایسے. تو اگر اس وقت پلز نہیں تھیں تو obviously وہ حرم میں تو نہیں انٹر ہو سکتی تھیں خواتین پیریڈز کے ساتھ. لیکن اب تو یہ نعمت ہے کہ یہ ایجاد ہو گئی ہیں اور ہم ان کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اچھا ایک نے لکھا ہے کہ یہ ڈاکٹر انتہائی مہنگی ہے, یہ بہت کاسٹلی ہیں. جب وہ علاج کرتی ہیں تو بہت مہنگا علاج کرتی ہیں. پتہ نہیں اب انہوں نے یہ کس طریقے میں کہا ہے, مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ یہ ان کا لیول آف مہنگائی کیا ہے اور میرا لیول آف مہنگائی کیا ہے. یہ تو اب ایک آپشنل سی, یہ ایک کمپیریٹیو سی بات ہے نا. بالکل. اب مجھے تو نہیں پتا وہ کس چیز کو مہنگا کہہ. اچھا یہاں پر نا ڈاکٹر صاحبہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ کمنٹس کرتے ہیں, آپ کی میں اگر بات نہیں کرنا چاہتا ویسے اوور آل کرنا چاہ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جو ہمیشہ سے موٹیویشنل اسپیکر ہوتی ہیں, جو ہمیں بھاشن دیتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ یوں اپنی زندگی گزار لیں, یہ کر لیں, یہ آپ کی صحت کے مسائل ہیں, جب آپ ان کے قریب جاتی ہیں یا پھر آپ ان سے ملتے ہیں تو اس وقت آپ کو ان کا اصل پتہ چلتا ہے کہ کیا وہ دین کے لیے کام کر رہے تھے, کیا وہ لوگوں کے لیے کام کر رہے تھے, بھلائی کے لیے کام کر رہے تھے یا اپنا پیسہ کمانے کے لیے کام کر رہے تھے. تو اسی سینس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ آپ بہت زیادہ مہنگی ہیں. آپ لوگوں کو یہ کہتی ہیں کہ میں جو خدمت خلق کر رہی ہوں لیکن آپ مہنگی بہت زیادہ ہے. دیکھیں خدمت خلق میں اس لیے اس طرح کر رہی ہوں کہ میں اپنے دین اور اپنے ایمان کے ساتھ, اپنی پوری سچائی کے ساتھ میں اس پیشنٹ میں انوالو ہو جاتی ہوں اور اس کو اینڈ تک اس کا علاج پراپر علاج کر کے, اور میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ میرے لیے میری پیشنٹ جو ہے وہ میری بہن اور میری بیٹی سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیونکہ میری بہن اور بیٹی نے تو میرے اوپر کرنا ہی ہے بھروسہ. ایک غیر عورت اگر آ کے میرے اوپر بھروسہ کر رہی ہے اور وہ ٹوٹلی, جب ایک پیشنٹ بے ہوش ہوتی ہے اور ہمارے سامنے لیٹی ہوتی ہے تو ہمارے رحم و کرم پہ ہے. یہ ہمارے اور ہمارے اللہ کے بیچ میں وہ ہوتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں ہم نے اس کا اکاؤنٹیبل ہونا ہے. تو اس لیے میں تو ہر وقت اپنے ڈے آف ریسریکشن اور ڈے آف ججمنٹ کا ویٹ کر رہی ہوں. تو میں تو اسی کے لیے کام کرتی ہوں. تو میں تو پورے دین اور ایمان کے ساتھ اس پیشنٹ کا علاج کرتی ہوں. تو میں تو یہی کر سکتی ہوں. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو خیر ڈالنی ہے, ان کو بیبی ہونا ہے نہیں ہونا, یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ہی لکھ دیا کہ کسی کو بیٹے, کسی کو بیٹیاں, کسی کو دونوں, کسی کو کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ میں تو اپنے لیول پہ یہی کر سکتی ہوں. اور میں خود کیسی ہوں, میں تو ایک پرفیکٹ مسلمان نہیں ہوں. میں نے تو پہلے بھی کہا کہ ہر روز اپنے میں خامی نظر آتی ہے اور آپ چزل لے کے بیٹھ جاتے ہیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے. پرفیکٹ تو ایک ہی انسان تھے, رسالت مآب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم پرفیکشن پہ تو اتر ہی نہیں سکتے کبھی بھی. تو اس لیے ہم روز کو, میں بھی کوشش کرتی ہوں اور مجھے جو پتہ چلتا ہے یا جو چیز میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے اوپر امپلیمنٹ کر رہی ہوں اور لوگوں کو بھی کرنا چاہیے, میں وہ شیئر کرنے کی کوشش کرتی ہوں. میں کوئی اس قسم کا بھاشن نہیں دیتی, میں صرف سجیشنز دیتی ہوں کہ کسی نے اگر لینی ہے تو وہ لے لیں. کیونکہ میں اپنے اوپر بھی استعمال کر کے, وی آر ناٹ پرفیکٹ, ہم پرفیکٹ تو ہو ہی نہیں سکتے. تو کوشش تو روز جاری رہتی ہے کہ ہم اپنے آپ